الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم خسار، نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر و منور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے پیر جہانگیر مخدوم، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اے پیر جہانگیر مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم۔ اے پیر جہانگیر مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم۔ حضرت محترم حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ محفل رچائی بسائی گئی ہے، انہی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات محترم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دورے پر تھے، آپ بنگال جا رہے تھے، آپ کا گزر دہلی سے ہوا، وہاں پر فیروز شاہ ہاتھی تھے، ان میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھی راستے پر آ جاتا ہے، یعنی روڈ پر آ جاتا ہے، اور روڈ پر جو دیواریں تھیں ان دیواروں کو توڑ رہا تھا، اور جو دیواروں کے ساتھ ساتھ دکانیں تھیں ان دکانوں کو توڑ رہا تھا، اور جو اس کے سامنے انسان آ جاتا اس انسان کو اپنی سوٹ سے پھنسا کر کے دور پھینکتا ہوا نظر آتا۔ وہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی راستے سے گزر رہے تھے، آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی کا عالم ہے، وہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان، حسن کا پیکر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول سادات رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لال، وہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہی ہاتھی جو سب کو پھینک رہا تھا اور اپنے آنے والی راستے کی چیزوں کو ہٹا رہا تھا، وہی ہاتھی جب دیکھتا ہے مخدوم سمنانی سامنے سے آ رہے ہیں تو وہی ہاتھی مخدوم سمنانی کے سامنے اپنے جا کر کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اپنی سوڑ کو مخدوم سمنانی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ وہی ہاتھی ہے جو اپنے راستے کی دیواروں کو ہٹا رہا تھا، اپنے راستے کی دکانوں کو ہٹا رہا تھا، اپنے راستے کے آنے والے انسانوں کو اٹھا کے پھینک دے رہا تھا،
وہی ہاتھی ہے جو مخدوم سمنانی کے اس نوجوان کے قدموں میں آ جاتا ہے. یعنی کہ اس وقت اس ہاتھی نے بھی کہا ہوگا میں پاگل تو ضرور ہوا ہوں لیکن اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بھول جاؤں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد کو بھول جاؤں, آل رسول کو بھول جاؤں, آل سعادت کو بھول جاؤں, اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں. اس وقت آل رسول حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوگا کہ میری حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں, حیوانات پر ہی نہیں, جمادات پر, جناتوں پر, نباتات پر, سب پر میری حکومت ہے. وہ مخدوم سمنانی ہے, اسی راستے سے گزرتے ہیں, دہلی کا راستہ ہے. حضرت مخدوم سمنانی کو ایک بزرگ ملتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں آپ چلے جائیں, سیدھا بنگال جائیں, آپ کا جو حصہ ہے بنگال میں ہے, آپ کا حصہ بنگال میں ہے, آپ کا مسکن بنگال میں ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں. ادھر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ چلتے جاتے ہیں اور ادھر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید, متوسلین, محبین, اعزاء, اقربا سب آپ کے ارد گرد حاضر ہیں. آپ فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حضور آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, آپ کچھ عرض کر دیں, آپ کچھ فرما دیں, آپ کچھ نصیحت کر دیں, آپ کچھ وصیت کر دیں, آپ کچھ ہمارے لیے مشعل راہ کے لیے کچھ عنایت فرما دیں. حضرت مخدوم سمنانی کے جانا تھا, بہار پہنچتے ہیں. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی روح قبض ہو جاتی ہے, روح پرواز کر جاتی ہے. حضرت مخدوم اشرف وہاں پہنچتے ہیں اور وہ لوگ عرض کر ہی رہے تھے شرف الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ میں. شرف الدین منیری نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میرا انتقال ہو جائے, میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ تم لوگ مت پڑھنا, تم لوگوں میں سے کوئی مت پڑھانا میرا جنازہ. کہا خلفاء نے کہا تب جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھائے گا؟ اس کا نام بتا دیجئے, کون پڑھائے گا اور کون پڑھانے آئے گا تاکہ میں اس کو ڈھونڈ کے آپ کا جنازہ پڑھوا دوں گا. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو قرأت سبا کا حافظ ہوگا, 14 علوم کا عالم ہوگا, اپنی حکومت کو چھوڑ کر آئے گا اور نسل سعادات میں سے ہوگا. یہ خبر پورے بہار میں موصول ہو جاتی ہے. جب یہ خبر حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء اور مریدین, متوسلین, اعزاء, اقربا تک پہنچتی ہے تو وہ سب حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے پیر و مرشد کا جنازہ پڑھا دیجیے, آپ میرے پیر و مرشد کا جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت مخدوم سمنا بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حضرت مخدوم سمنا کی بات کے اوپر خلفاء کی, حضرت شیخ شرف الدین کے خلفاء اعزاء اقربا کی بات غالب آ جاتی ہے. کہتے ہیں لیکن آپ کو پڑھانا پڑے گا. اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مخدوم سمنا نے فرمایا میں سمنا سے آیا ہوں. کہاں سے؟ سمنا سے. آپ بادشاہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں الحمدللہ میں بادشاہ ہوں. آپ قرأت سبا کے حافظ ہیں؟ الحمدللہ میں حافظ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, وہ فرما رہے میں حافظ ہوں. آپ 14 علوم کے عالم ہیں؟ الحمدللہ میں عالم ہوں. مخدوم سمنا جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں 14 علوم کا عالم ہوں. اور وہی حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا آپ آل سعادات میں سے؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ میں آل سعادات میں سے ہوں, میں آل رسول کی اولاد میں سے ہوں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں, حضرت آقا امام حسین کی اولاد میں سے ہوں. وہی حضرت مخدوم سمنا ہے. نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر رکے رہے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی قبر سے ان کا ہاتھ باہر آ جاتا ہے اور جب مرید ان کے ہاتھ کو باہر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے کہ میرے پیر و مرشد کو کیا ہوا جو میرا اپنا ہاتھ باہر نکال دیا. تاریخ گواہ ہے
کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو غیب سے آواز آئی۔ مخدوم سمنہ نے فرمایا کہ جو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو نوجوانے غیبہ سے جو تاج حاصل ہوا تھا، ملا تھا، آپ لوگوں کو وصیت کی تھی کہ اس تاج کو میری قبر میں رکھ دینا، آپ لوگوں نے اس تاج کو قبر میں نہیں رکھا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ آپ حضرات بتائیں، میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاتا ہوں۔ جو بہار کا رہنے والا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اپنی قبر میں باحیات ہے، زندہ ہے، تو میرا نبی آقا مدینہ ذات قلب و سینہ غیب کا نبی، غیب بتانے والا نبی جو اپنے قبر میں زندہ نہیں ہوگا، باحیات نہیں ہوگا۔ بہار میں رہنے والا جب باحیات ہے تو میرا نبی اپنی قبر میں بھی باحیات ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔